صحبت اللہ والوں کی. کئی ہفتوں سے حضرات خلفائے اکرام کا بیان ہو رہا تھا اور گزشتہ جمعہ کو بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بات ہوئی اور ارادہ تھا اسی جمعہ کو ان کے بیان کو ختم کرنے کا، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں ہو پایا. آج میں نے اپنا ٹاپک بدل دیا اور عنوان بدل کر معراج النبی کے اوپر کچھ بولنے کا ارادہ ہوا. ہمارے چند دوستوں نے بھی فرمائش کی کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رجب ختم ہو گیا ہے، تو ایسے موقع پر معراج النبی کے سلسلے میں لوگوں کو کچھ بتلانا چاہیے، ان کے علم میں بات آنی چاہیے، کیونکہ آج کل زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہر چیز میں لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں گڑھ دی. پتہ نہیں اس میں لوگوں کو کیا مزہ آتا ہے اور کیسی ان کی طبیعت ہے جو خرافات کو پسند کرتی ہے. کام وہی کرنا چاہیے جس کا ثبوت اسلام میں ہو. اگر ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام صحیح نہیں ہے. اب جیسے شب معراج ایک رات ہے رجب میں جو 27ویں شب کو لوگ بتاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی بہت مضبوط روایت نہیں ہے. مختلف روایتیں ہیں معراج کب ہوئی، مہینہ کا بھی اختلاف ہے، دن کا بھی اختلاف ہے، تاریخ کا تو اختلاف ہے ہی ہے، مگر سب کو چھوڑ کر لوگوں نے ایک مقرر کر لیا ہے 27ویں کی رات. اب اس میں نوافل پڑھنے کا جہاں تک معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں لوگ اس میں بتاتے ہیں. پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری رکعت میں یہ پڑھو، اس کے بعد پھر یہ پڑھو، بہت سا وظیفہ، بہت ساری دعائیں. مگر یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حدیثوں میں، روایتوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. نہ تو رات جاگنے کا ثبوت ہے کہ ہاں اس رات کو جاگا جائے. بہت سے لوگ شب معراج میں جاگتے بھی ہیں، تو جاگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس رات میں کچھ کرنے کا ہے ہی نہیں، موٹی سی بات یہ ہے. ہم نے بہت ساری کتابوں کو کھنگالا، انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے کیا لکھا. ان میں سب سے آخر میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں دہلی کے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. متاخرین کے علماء میں شامل کیا جاتا ہے ان کو.
آخری دور کے بڑے عالم، وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب ما ثبت بالسنہ، اس میں لکھا ہے کہ اس سلسلے کی جتنی بھی، پہلے تو انہوں نے تمام روایتیں لکھی ہیں، جو نمازوں کی روایتیں ہیں اس کو بھی لکھا، اتنا یہ پڑھو اس کو بھی لکھا، فلاں یہ کہتے ہیں فلاں وہ کہتے ہیں، پورا کئی صفحہ، اور آخر میں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے یا جو کچھ روایتیں اس سلسلے کی ہیں یہ سب کی سب غلط ہے، خود لکھ دیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کریں کیا؟ شب معراج تو ہے، بڑی برکت والی رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں آسمانوں پر بلایا گیا، اور یہ معراج جو ہے وہ سرکار دو عالم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، خاص طور سے اس زمانے کے لیے۔ حضور آخری زمانے کے پیغمبر تھے، تو آخری زمانے کے پیغمبر کو ان کے حساب سے معجزہ دیا گیا۔ ہر پیغمبر کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے معجزات دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو ٹونے کا بہت رواج تھا، لوگ جادو سیکھتے تھے، جادو سکھاتے تھے، جادو پہ عمل ہوتا تھا، بہت رواج تھا جادو کا۔ چنانچہ جب ان کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تو ان کو بھی وہی ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ جو جادو سے بڑھ کر ہے، جادو کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ ایک رسی پھینکی آپ نے یا لاٹھی اپنی زمین پہ ڈالی، لاٹھی ڈالی، اور وہ لاٹھی اژدہا بن کر ان تمام جادوگروں کے سانپوں کو اور رسیوں کو نگل گیا، اور حضرت نے وہ لاٹھی پھر اپنے ہاتھ میں لے لی تو پھر وہ لاٹھی ہو گئی۔ یہ معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا کہ جادوگروں کا مقابلہ انہوں نے اسی سے ملتی جلتی چیزوں سے کیا۔ 9 معجزات دیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ۔ موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں 9 آیتیں دے رہے ہیں، 9 نشانیاں دے رہے ہیں، 9 معجزات دے رہے ہیں، تم ان معجزات کو لے کے موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ۔ تو ان 9 معجزات میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ پہلا تو یہی تھا، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی زمین پہ ڈالنے کے بعد، اور آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں سب کو نگل جاتی تھی۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ ان کے حکم سے پہاڑ کی چٹان جو ہے وہ چلنے لگی، دوڑنے لگی۔ نہا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، دریا کے کنارے نہا رہے تھے، اور اپنے تمام کپڑے اتار کر آپ نے اس پتھر پر رکھ دیا تھا، چٹان پر، مگر اللہ کی شان یہ معجزہ تھا
کہ وہ چٹان جو ہے جس سے چھپ کے نہا رہے تھے وہاں سے ہٹ گیا، بھاگنے لگا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ تھی کہ لوگ موسیٰ کو کہتے تھے کہ ان کو برص کی بیماری ہے، کوڑھ کے مریض ہیں، برص کے مریض ہیں، اس لیے یہ چھپ کے نہاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں لوگ چھپ کے نہیں نہاتے تھے، کھلم کھلا نہاتے تھے، ندی پر، تالاب پر، کنواں پر۔ ان کے یہاں پردہ کر کے نہانے کا رواج نہیں تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پردہ کر کے نہاتے تھے، تو لوگ انہوں نے ان پر اعتراض کیا کہ یہ اس لیے چھپ کے نہاتے ہیں کہ ان کو مرض ہے، یہ اپنے مرض کو لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو اس طرح صاف کیا کہ ادھر نہانے بیٹھے تو ادھر پتھر کو ہٹا دیا۔ اب پتھر جب ہٹا تو موسیٰ کا سارا جسم لوگوں نے دیکھا، پیٹھ دیکھی، کوئی بیماری نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور بھی بہت سارے 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ کوہ طور کا معجزہ، اس کے علاوہ دربار فرعون میں جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا اس میں موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو اس طرح سے ہر پیغمبر کو ان کے حالات، ان کے زمانے کے جو معاملات، اس کے حساب سے ان کو معجزہ دیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت بہت تھی، حکیم لوگ بہت تھے۔ یونان اس وقت چمک رہا تھا، اور وہاں کی حکمت، دانائی تو کتابوں میں پڑھنے سے عقل کھل جاتی ہے۔ اللہ نے کیا علم دیا تھا یونان والوں کو، اور کیسی حکمت دی تھی یونان والوں کو۔ ابن مقنع، اس کا نام ابن مقنع تھا، حکیم۔ اس زمانے میں پڑیا ماننے والے کو حکیم نہیں کہتے تھے، وہ حکیم اپنے علم کے اعتبار سے ہوتے تھے، دانا بینا دانشور، ان کو حکیم کہا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونانیوں کا بڑا غلبہ ہوا، یونانی علم بہت پھیلا، وہاں کی جوتشی، ستاروں کا علم اور بھی بہت سارے علوم یونان میں زندہ ہوئے۔ اسی میں دواؤں کی تیاری بھی ہے، حکمت وہیں سے شروع ہوئی ہے، حکیمی۔ آج بھی طب یونانی کہا جاتا ہے، حکیمی دواؤں کو طب یونانی کہا جاتا ہے، یونان کا طب ہے، وہ وہاں کی حکمت ہے۔ تو ابن مقنع جو تھا، اس نے ایک کنواں بنایا تھا، اور وہ ایسا کنواں تھا کہ رات کے وقت اس سے چاند نکلتے تھے، 12 چاند نکلتے تھے اس کے کنویں سے۔ پتہ نہیں کیا کیا تھا اس نے، کیا حکمت تھی اس کی، اور وہ چاند نکل کر آسمان میں پھیل جاتے تھے، اور اس کی روشنی سے پورا علاقہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ ابن مقنع کے بارے میں لکھا گیا کہ اس نے ایسا کنواں بنایا کہ اس کے کنویں سے روزانہ رات کو 12 چاند نکلتے تھے، ایک کے بعد ایک۔ کیا حکمت تھی اس کی، کیا بنایا تھا اس نے۔ اس کو
آج کے دور کے لوگ بھی سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا چیز تھی، مگر بہرحال وہ سائنس تھی وہاں کی. ابن مقنع نے یہ کام کیا تھا. اور علم فلکیات میں اتنے ماہر تھے. آج ہم لوگ جتنا دیکھتے ہیں نجومی میں جو سب بنا رہتا ہے، شیر اور چاند اور بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، فوٹو جو اس کا آتا ہے، یہ سب یونانیوں کا بنایا ہوا ہے. اور یہ سب حساب کتاب جتنا بھی ہے، ذائچہ، سب یونانی لوگ بنائے ہیں، ان کا علم ہے یہ. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا کہ اب یونان کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اپنے علم میں بہت بڑھ گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ پہلے جا کے ان کو آزما کے تو دیکھو ان کا علم کتنا ہے، ان کو جا کے آزما کے تو دیکھو. جبریل علیہ السلام زمین پر آئے. انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا. جبریل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کے اس سے پوچھا کہ اے بھائی، تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ دیکھیے، چرواہا سے جا کے جبریل علیہ السلام خود پوچھ رہے ہیں کہ تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ اس نے ایک دفعہ غور سے جبریل کو دیکھا، دوسری دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، تیسری دفعہ زمین میں چاروں طرف دیکھا، اور اس نے کہا کہ بھائی اس وقت جبریل آسمانوں پہ تو ہے نہیں اور زمین پہ بھی کہیں نہیں ہے، تو اب یا تو تم جبریل ہو یا پھر ہم جبریل ہیں. دیکھا کیا علم آ گیا ان کے پاس، کیسا علم اللہ نے ان کو دے دیا کہ ایک چرواہا بتا رہا ہے کہ جبریل نہ تو اس وقت زمین میں کہیں ہے اور نہ کہیں آسمانوں میں ہے. اب تو یہی ہے کہ یا تو تم جبریل ہو یا پھر اگر تم نہیں ہو تو پھر ہم جبریل. ایسا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا. افلاطون، بقراط، سقراط، یہ سب یونان کے تھے. ارشدمس، افلاطون کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے بالکنی سے اوپر سے دھاگا ڈالا جاتا تھا نیچے، اور جو مریض ہوتا تھا، بیمار ہوتا تھا، تو وہ آ کے اس دھاگے کو پکڑ لیتا تھا. اب وہ دھاگا رہتا تھا افلاطون کے پاس اوپر جہاں وہ بیٹھتا تھا، تو مریض آ کے دھاگا پکڑ لیتا تھا اور اس سے اس کو اس کی تمام کیفیت معلوم ہو جاتی تھی. وہیں سے نسخہ لکھ کے پھینک دیتا تھا اوپر سے، وہیں سے نسخہ لکھ دیتا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہے. آج بھی نبض دیکھنے کا جو حکیموں کا معاملہ ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. طب یونانی میں یہ ہے. میں نے کئی حکیموں کو دیکھا اس طرح پرانے ہیں، اب تو گزر گئے وہ لوگ، اب ان میں سے کوئی نہیں ہے. حکیم نور الحسن بقائی دواخانہ میں بیٹھتے تھے لگریا اسٹریٹ میں. تو جب بیمار ہوتے تھے ہم، کوئی پریشانی ہوتی تھی، بخار یا پیٹ کی خرابی یا کچھ بھی، ان سے جا کے مشورہ کرتے تھے.
وہ پہلے کہتے تھے کہ ہاتھ لائیے، ہاتھ لائیے، نبض دیکھتے تھے، ایک ہاتھ کا نبض ہو گیا پھر بولتے تھے کہ دوسرا ہاتھ لائیے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھائی نبض تو ایک ہی ہے، پلس تو ایک ہی ہے، ہاتھ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ نبض جو ہے وہ پلس بتاتا ہے. مگر دیکھیے علم، تجربہ، کہ دونوں ہاتھ کا نبض دیکھتے تھے، پہلے دائنا اس کے بعد بایاں، اس کے بعد نسخہ لکھتے تھے. اور وہ نسخہ بھی کیا تھا؟ لکھے اللہ پڑھے جبریل. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہے یہ. بس اس کو عطار پنساری جو ہے وہی پڑھ سکتا تھا. ہم ان سے کبھی کبھی کہتے بھی تھے مذاقاً کہ یہ نسخہ تو ایسا ہے کہ جس کو لکھے اللہ پڑھے جبریل والا ہے. تو وہ بھی خود بھی ہنستے تھے، کہتے تھے کہ کیا کریں، ہم لوگوں کا طریقہ یہی ہے. باہر کیف میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ان کو یونانیوں کو اتنا علم دیا کہ انہوں نے ایک فن کی ایجاد کر دی جس کو طب یونانی کہتے ہیں. آج بھی میں مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو، کوئی بھی بیماری کسی طرح کی، پیٹ کی، درد کی، جگر کی، کسی طرح کی بھی سخت بیماری اگر ہے تو حکیمی علاج کرائیے. حکیمی علاج کرا. حکیم اصل میں آج کل ختم ہو گئے، اچھے حکیم نہیں ہیں، تجربہ کار حکیم نہیں رہے اب. مگر دوائیں اتنے مفید ہیں کہ میں آپ سے بتا نہیں سکتا ہوں، میں تو اس کا تجربہ کرتا رہتا ہوں. ابھی 3-4 دن پہلے مجھ کو اتنی سخت کھانسی ہوئی کہ بات کرنا مشکل، اور اسی میں ایک جلسہ میں بھی جانا تھا ہاوڑہ ضلع میں، بہت بڑا جلسہ تھا. 8-9 قاری وہاں سبق قرات کے ان کو سند دی گئی، اور کئی بچے حافظ بھی ہوئے. بڑا شاندار جلسہ تھا، بہت روحانی نورانی جلسہ تھا، بہت پسند آیا ہمیں. اب وہاں ہم جب گئے تو اتنی کھانسی ہو رہی ہے کہ بات کرنا مشکل، مائک پر کچھ بولنا مشکل. ہمیں بلایا گیا تھا کلکتہ سے، جی چاہتا تھا کہ کچھ بولیں حافظوں کے بارے میں، قاریوں کے بارے میں، مگر ہم کھانسی کی وجہ سے نہیں بول سکے. اور سردی، نزلہ، زکام، پریشان ایک دم. مگر ہم نے کوئی انگریزی دوا نہیں کھائی، یونانی دوا کھایا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بھی ایک دوا کی، ان کا بھی ایک سیکٹر ہے طب یونانی کا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. تو وہ بھی دوا بناتے ہیں، اور ان کی دوا ہمدرد کی دوا سے اچھی ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ اس کا اچھا ہوتا ہے. طب یونانی میں، یونانی میڈیکل کالج علی گڑھ یونیورسٹی، ہم نے وہ شربت نزلہ منگوایا وہاں سے، زکریا اسٹریٹ میں مل جاتا ہے، اور اس کو ہم نے 3-4 وقت 5 وقت پیا. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ اسی دوا کی وجہ سے فوراً اثر. لوگ کہتے ہیں کہ حکیمی دوا جلدی اثر نہیں کرتی، مگر ایسا نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک دوا وقت پر اور مناسب جو اس مرض کے لائق ہے اگر آپ استعمال کریں تو یہ ایلوپیتھی سے زیادہ فائدہ کرتی ہے. یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ریئیکشن نہیں ہے. ریئیکشن کچھ نہیں ہے. جیسے انگریزی دواؤں کے کھانے سے گردہ خراب ہو جاتا ہے،
کڈنی پہ ڈیفیکٹ آ جاتا ہے اور بہت سا اس میں ایکشن ہے ریئیکشن ہے. اس میں کوئی ریئیکشن نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یونان والوں کو اللہ نے وہ علم دیا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ فن ایجاد کر دیا حکیمی کا، طب یونانی، اور اس کا فائدہ آج پوری دنیا اٹھا رہی ہے. ہم لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ایسے حکیم وہاں پیدا ہوئے، حکمت والے پیدا ہوئے. ایک آدمی نے ایک حکیم کو آزمانے کے لیے بوتل میں بھر کے بھینس کا قارورہ دیا، بھینس کا. کہ مریضہ بہت بیمار ہے، یہ قارورہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے اور دوا لکھ دیجئے. تو پہلے کے حکیم لوگ قارورہ دیکھتے تھے. اب قارورہ دیکھنے والے حکیم بھی نہیں ہیں، سب ختم ہو گئے. اب کوئی حکیم قارورہ نہیں دیکھتا. ہم لوگوں نے بہت دکھایا قارورہ. تو آزمانے کے لیے کہ یہ کیسے حکیم ہے، بھینس کا قارورہ دیا حکیم صاحب کو. حکیم صاحب نے اس کا قارورہ دیکھا تو دیکھ کے انہوں نے نسخہ لکھا کہ 2 دھڑی بھس اور بنولے کی سانی کھلائیں اور اوپر سے 2 لال کڑوا تیل پلائے. یہ بھینس کی دوا لکھ دی. سمجھ گئے کہ یہ بھینس کا قارورہ ہے اور نسخہ اسی کے حساب سے لکھا. 2 دھڑی بھوسی بنولے کے سانی میں ملا کر سان کے کھلائیں اور اوپر سے 2 نال کڑوا تیل پلائیں. یہ حکمت تھی اس زمانے میں. ایسے ایسے حکیم تھے. اللہ نے وہ علم دیا تھا ان کو. بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ جس زمانے میں جو نبی ہوئے اس کے مطابق اس زمانے کے نبی کو معجزہ دیا گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ساری چیزیں تھیں، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ویسے ہی تھا. مردوں کو زندہ کر دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. معلوم ہے حضرت عیسیٰ کا معجزہ مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر دیتے تھے. قرآن میں ہے مادر زاد اندھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے نابینا، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا، آنکھ والا ہو جاتا تھا. اسی طرح کوڑھ کا مریض جس کو کوڑھ کی بیماری ہوتی تھی اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ کوڑھ بھی اچھا ہو جاتا تھا. یہ کیا معجزہ تھا؟ یہ اسی دور کا معجزہ تھا. حکیم لوگ تھے، ان کی حکمتیں چل رہی تھی اور وہ بیماریوں کے علاج میں اپنے کو چیمپئن سمجھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی حساب سے وہ معجزات دی. اب کوئی حکیم کسی مردہ کو زندہ تو کر نہیں سکتا تھا. جتنی بھی دوا لکھ دے، جتنا بھی شربت پلا دے یا جو بھی کر دے، زندہ تو نہیں کر سکتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کر دیتے تھے. یہ پیغمبر کا معجزہ تھا اس زمانے کا. اسی طرح کملی والے پیغمبر تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو دنیا غار سے نکل کر میدان میں آئی. جو انسان غاروں میں چھپ کے رہتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، پیڑ پودوں سے جو اپنے بدن کو ڈھانکتا تھا، وہ انسان اب تہذیب یافتہ ہو کر باہر نکلا. اس نے تہذیب کا رنگ روپ اختیار کیا.
مہذب ہوا ہو. آپ کا یہ ہندوستان کپڑا پہننا، کپڑا سینا یہاں کے لوگ نہیں جانتے تھے. مسلمان جب آئے یہاں، انہوں نے ان کو کپڑا سینا سکھایا، ورنہ یہ کپڑا سی کے نہیں پہنتے تھے. ایک چادر اوپر سے ڈالے رہتے تھے اور عورتیں ایک ساڑی میں اوپر سے نیچے تک رہتی تھی. آج بھی دیکھ لو، ان کے جوگی وغیرہ جو بھی ہیں، سادھو یا اور بھی، سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتے، وہ چادر ڈالتے اوپر سے. اچھا، چادر ڈالنے میں بھی ایک خاص بات میں نے یہ دیکھی کہ دائنا کندھا کھلا رکھتے ہیں اور کپڑا کو بایاں کندھا پہ رکھتے ہیں. یہ تو احرام کی حالت ہے. یہ تو ہم لوگوں کا احرام ہے بھائی. احرام میں ہمیں یہی حکم ہے کہ دائنا کندھا کھلا رکھو اور بایاں کندھے پہ کپڑا رکھو. تو آج بھی ان کے سادھوؤں کا اور سنتوں کا دائنا کندھا کھلا رہتا ہے. پتہ نہیں یہ اوپر سے کہاں سے ان کے یہاں یہ روایت آ رہی ہے دائنا کندھا کھلا رکھنے کی. ہم کو تو لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اسلام سے ان کا لگاؤ تھا، یہ وہیں سے ٹوٹ کے یہ فرقہ نکلا ہے، ٹوٹ کے نکلا ہے وہاں سے. بہت ساری باتیں ان کے اندر ایسی ملتی ہیں جو اسلامی روایات کے مطابق ہیں. روزہ رکھنا، فاقہ کرنا اور بہت ساری، اگر تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گی بہت ساری چیزیں، تو جس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اسلام ہی کا کوئی حصہ تھا کسی زمانے میں. یا کسی پیغمبر جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا اثر ہندوستان میں بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام ہندوستان میں تھے. آج بھی اجودھیا میں ان کی قبر ہے، بڑی لمبی قبر ہے، پتہ نہیں 35-40 فٹ لمبی ہے، 50 فٹ لمبی ہے. اجودھیا میں ہے وہ قبر، اور وہاں مجاور بھی رہتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی بھی ہوتی ہے، مسلمان بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں. حضرت شیش علیہ السلام کا مقبرہ اجودھیا میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو سائنس آگے بڑھ رہی تھی، ترقی کے راستے پہ جا رہی تھی، اور بہت ساری سائنسی ترقیاں حضور کے زمانے میں ہو رہی تھی. تو اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک کے سائنسدانوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے. جیسے مثال کے طور پر حضور کا معراج کی شب میں آسمانوں پر جانا، کس راستے سے گئے؟ وہ راستہ کون تھا؟ بلیک ہول کا راستہ تھا، جس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے بلیک ہول میں کہ ایک سیکنڈ میں ہزاروں سورج ستارے سب اس کے اندر سما جاتے ہیں. جو فلکیات کے ماہر ہیں، ایسٹرونومی جو پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس کو کہ کیا ہوتا ہے وہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی تیزی سے آسمانوں میں جانا اور پھر واپس آنا، اس کو مانو. اگر سائنس سے نہیں مانتے ہو تو اللہ کے حکم سے مانو کہ اللہ نے یہ معجزہ سرکار دو عالم کو دیا. کیا معجزہ تھا؟ وضو کر کے گئے تھے تو وہ پانی ابھی خشک نہیں ہوا تھا. بستر سے سو کے اٹھے تھے تو بستر ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، بستر بھی گرم تھا. اور اتنے ہی دیر میں آپ کا جانا آنا سب ہو گیا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹاپ کر دیا، روک دیا تھا، وقت کو تھما دیا اللہ نے. یہ وقت بھی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ سورج بھی تو اللہ کا حکم مانتا ہے. تو وقت کو روک دیا اور کہا کہ اسٹاپ ہو جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی وزیر اعظم کسی ملک کا جب راستے سے جاتا ہے، اب آج کل تو وہ اتنا پروٹوکول ہوتا نہیں ہے، پہلے زمانے میں تھا، ساری گاڑیاں روک دی جاتی تھی، کوئی گاڑی نہیں چلے گی، سب گلی کے اندر پولیس آ کے سب کو ہٹا دیتی، ایک دم یہاں سے وہاں تک، دمدم تک، دھرم تلہ سے لے کے دمدم ایئرپورٹ تک بالکل راستہ خالی. ایک لال جھنڈے والی گاڑی آتی تھی سب سے پہلے، اور اسی لال جھنڈے کی گاڑی کو دیکھ کر جتنے ٹریفک ہوتے تھے پولیس سے، اے ہٹو 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 بچو سرو، یہ سب کو ہٹا دیتے تھے وہ لوگ، اور راستہ بالکل کلیئر. اب کیا ہوگا؟ اب وہاں سے وہ ملکہ الزبتھ کی گاڑی آئی، وہ آئی تھی ایک مرتبہ، انگلینڈ کی ملکہ، وہ کلکتہ آئی تھی، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، تو اب ان کی گاڑی جائے گی. یہ پروٹوکول ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے راستہ روک دیا جاتا ہے، ٹریفک روک دی جاتی ہے، راستہ خالی کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے لیے پوری دنیا کی ٹریفک کو روک دیا اللہ نے، پوری دنیا کی ٹریفک رک گئی، اور حضور گئے آسمانوں پر، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جگہ بجگہ پیغمبروں سے بھی ملاقات ہوتی گئی. 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جبریل نے ہر آسمان پر کہا کہ ان کو سلام کیجئے، یہ آپ کے ابا آدم ہیں، پہلے آسمان پر. تبھی حضرت نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابی. آدم علیہ السلام نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ولدی یا بنی. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو افسانہ مت سمجھو. جو لوگ اس کو افسانہ بنا رہے ہیں وہ غلط ہیں. کوئی سجاوٹ نہیں، کوئی پھول پتی نہیں، کوئی بتی نہیں، کسی طرح کی کوئی نماز نہیں، یہاں تک کہ روزہ بھی نہیں. میاں یہ جو ہزاری کا روزہ کہتے ہیں نا، ہزاری کا روزہ، عورتیں بہت اس کو مانتی ہیں، ہزاری روزہ. تو ان کو سمجھاؤ کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے ہزاری روزہ، ایک روزہ رکھنے سے 1000 روزہ کا ثواب ملے گا. بالکل غلط، بالکل غلط. ہزاری روزہ کوئی چیز نہیں ہے. ان کو سمجھاؤ کہ یہ سب ایجادات ہیں بدعتیوں کے اور خرافاتیوں کے خرافات میں سے ہے. یہ سب معراج میں کچھ نہیں کرنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ رات کو جاگنا ہے، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ تسبیح تلاوت، کچھ نہیں. آپ اپنے معمول کے مطابق جیسا پڑھتے ہیں ویسا پڑھیے، نماز پڑھیے، نفل پڑھیے، آپ تسبیح پڑھتے ہیں پڑھیے، مگر الگ سے یہ سمجھ کر کہ آج معراج کی رات ہے اور ہم کو یہ پڑھنا ہے، قرآن شریف تلاوت کرنا، یہ ایسی کوئی بات نہیں. اس لیے کہ معراج کا دن ہی متعین نہیں ہے. 27 کو ہوئی معراج، یہ متعین ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، مشہور ہے. بہرحال معراج تو گیا، اب ایک رات اور آ رہی ہے اور اس کا نام ہے شب برات، 3 تاریخ کو ہے. اس میں بھی لوگوں نے بہت سارے خرافات کو اکٹھا کر دیا. اس میں جاگنے کا تو ہے،
عبادت کا بھی ہے، جاگنے کا بھی ہے، مگر جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں یہ تو ایک تماشا ہے۔ گھر میں جاگو نا بھائی، مسجد میں آ کے جاگنا کوئی ضروری ہے؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا کوئی ضروری ہے؟ نہیں، نوافل کی تو جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ نے کبھی بھی نوافل اپنے مسجد میں نہیں پڑھی۔ یہ حضور سے ثابت ہے کہ نوافل مسجد میں آپ نے نہیں پڑھی، ہمیشہ گھر میں جا کے پڑھی۔ تو گھر کو آباد کرو، گھر کو ویران نہیں کرو، گھروں میں نماز پڑھو، تسبیح رکھو، مصلی رکھو، بدنہ رکھو، وضو کا سامان رکھو۔ مسلمانوں کے گھروں میں جانے سے یہ سب ملتا نہیں ہے، بہت جگہ نہیں ملتا ہے۔ بدنہ ہے بھائی، کوئی وضو کا نہیں، بدنہ تو نہیں، اتنا بڑا مگ لے آتا ہے جس کا ڈھالنا نکالنا ایک مسئلہ ہے نہیں بیچارے کے پاس بدنہ، بہت جگہ ہم کو نہیں ملا۔ اس لیے انتظام رکھنا چاہیے اس کا، لوٹے کا، بدنے کا، وضو کا، مصلی کا۔ اگر 2-3 آدمی آ گئے تو اس کے لیے الگ سے مصلی رہے۔ تو گھروں میں نوافل پڑھو، شب رات میں بھی پڑھو، معراج میں بھی پڑھو۔ اب رہا مسئلہ، ایک بیان کر کے ختم کرتا ہوں، قبرستان جانے کا مسئلہ۔ تو قبرستان کا مسئلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، ایک مرتبہ بس۔ دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے، حالانکہ کئی سال زندہ رہے آپ، مگر سوائے 1 سال کے، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ قبرستان نہیں گئے۔ تو یہ بھی کوئی ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، مردوں کی مغفرت شب رات میں ہوتی ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ مغفرت تو ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ مغفرت کرتے ہیں۔ تہجد کے وقت منادی ندا دیتا ہے کوئی اللہ سے مغفرت مانگنے والا؟ ہے کوئی اپنی حاجتوں کو طلب کرنے؟ تو روزانہ پکارنے والا پکارتا ہے تہجد کے وقت میں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مغفرت۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو بہت زیادہ مردوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس رات میں بخشی جاتی ہے۔ اسی امید پہ، اسی مغفرت کی امید پر جاگنا چاہیے، اور مغفرت کی امید پر دعا بھی کرنی چاہیے۔ فرشتوں کو لسٹ دی جاتی ہے کہ اس سال کون کون، کس کا بستر گول ہوگا، کون کون مریں گے، مرنے والوں کی فہرست فرشتوں کو دے دی جاتی۔ تو میرے بھائی، اگر اس رات آپ عبادت کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر ایسا نہ سمجھیے کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ سب صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔